جمعرات کو قل هو اللہ احد کا خاص وظیفہ 1 گھنٹے بعد معجزہ خود دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگوں گے تو اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات والے دن کا بڑا ہی کمال کا وظیفہ، ایسا وظیفہ کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، وہ پوری ہو جائے۔ اگر آپ لوگ جمعرات والے دن وقت نکال کر 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا، بس تھوڑا سا وقت نکال کر جمعرات والے دن اس وظیفے کو چلتے پھرتے 1 مرتبہ پڑھ لو۔ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر نسل بھی دولت ختم کرنا چاہے تو بھی آپ کی دولت ختم نہ ہو، اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گے۔ آپ لوگ آج اگر در در کی ٹوکری کھا رہے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے منٹوں میں اپنے حالات کو بدل لینا۔ یہ جمعرات کے دن کا جو وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھ کے ایک دن کے اندر اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ وظیفہ، یہ ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، اور اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ چلتے پھرتے جمعرات والی دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کیسے آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے، کیسے آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ صبح وظیفہ پڑھو اور شام تک آپ کے حالات نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ ایک بار اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں پڑھ لیا تو اگلی جمعرات کا انتظار کرو گے کہ کب اگلی جمعرات آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو پوری طور پر بدل دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، کیونکہ آج کل زندگی میں سکون اور خوشیاں پیسے سے ہی ملتی ہے۔ آپ پیسے سے خوشی تو نہیں خرید سکتے، لیکن ایسی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے۔ خوشی ایک احساس کا نام ہے، اور اکثر احساسات گردش و پیش کے تابع ہوتے ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جن تجربات سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو خوشی دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اب یہ بات درست نہیں رہی، یہ پیسہ زندگی میں خوشی نہیں لاتا۔ پیسے سے آپ ایسی بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں جو زندگی میں مسرت کا احساس لانے کے لیے درکار ہوتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ کیسے حاصل ہوا۔ محنت سے کمایا ہوا 100 روپیہ بھی جب ہتھیلی پر آتا ہے تو خوشی کا احساس جگاتا ہے، اور ناجائز ذرات سے حاصل کیا جانے والے قارون کا خزانہ بھی سوائے خلج کے کچھ نہیں دیتا۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خوش رہنے اور خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک خاص حد تک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آمدنی اس سطح سے کم ہے تو اس میں اضافہ کر کے آپ اپنے لیے خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آمدنی اس حد سے زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے، خوشی کا احساس گھٹتا جاتا ہے، اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پیسے سے آپ اپنے لیے خوشیاں نہیں بلکہ پریشانیاں خریدتے ہیں۔ اگر آج سے 2 صدی پیچھے مڑ کے دیکھیے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ آسائش حاصل کرنے کے دوڑ میں شامل لوگ بھی دھیرے دھیرے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس سے نہیں دلی سکون نہیں مل سکتا، اس لیے آج سبھی کو خوشی کی تلاش ہے۔ خواتین جن کے گھروں کے اندر آرام کا خیال رکھتی ہے، لہٰذا ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی تلاش کرنے میں مدد کرے۔ ہر کسی کو خوشی چاہیے، مگر زیادہ تر لوگ اداس اور بیزار نظر آتے ہیں، پھر بھی زندگی چلنے کا نام ہے۔ اس لیے تمام مشکلوں کے باوجود لوگ وقت کے ساتھ مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں وقت سب سے بڑا استاذ ہے، اور زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، لیکن اب ویسے خوشی انسان کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ پرانے زمانے کی بات کریں تو انسان کے پاس بہت زیادہ سہولیات نہیں تھے، مگر اس کے باوجود کم سے کم میں بھی خوش تھے۔ مگر اب جتنی آسائش میسر ہے، کم ہی لگتی ہے۔ ہمیشہ دوسرے سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ آج ہم دکھی اس بات سے ہیں یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، یہ سوچ بالکل غلط ہے، مگر ہمارے معاشرے میں پیوست کر چکی ہے۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کی مثبت
پہلو کی جانب نظر دوڑائے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہنسنے مسکرانے کے لیے کئی وجوہات ہیں۔ آسائش کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تھوڑا آرام کیجیے اور سوچئے کہ ہماری خوشیاں کہاں کھو گئی ہے۔ اس کام کے لیے خواتین اہم رول ادا کر سکتی ہے، کیونکہ خواتین گھر والوں کی زندگی میں مرکزی رول ادا کرتی ہے، اس لیے وہ اپنے سوچ بدل کر گھر کے ماحول کو یکسر بدل سکتی ہے۔ مثبت سوچ: اگر زندگی میں طویل المدت بنیادوں پر خوش رہنا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ سے گہری دوستی کر لیں اور ہر منفی سے منفی بات میں سے بھی مثبت پہلو نکال لیں۔ آپ کئی دن تک روزانہ صرف 3 مرتبہ 1 سے 2 منٹ تک اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اس کے لیے 3 مثبت پہلو نکال لیں۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کا ذہن خود ہی ایسا کرنے لگے گا اور یہ مثبت پہلو ہی سوچ کا حصہ ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی میں کبھی بھی کسی بڑی خوشی یا کامیابی کا انتظار نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابیوں کی اتنی خوشی منائیں کہ جیسے آپ نے دنیا فتح کر لی۔ متوازن زندگی: اپنی زندگی میں کام اور تفریحات کے درمیان توازن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف زندگی تفریحات کے نظر کر دیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایسے بس کام کام کر دیا جائے۔ کام کے ساتھ ساتھ خود کو، فیملی اور دوستوں کو وقت دیں۔ کم از کم ہفتے میں پارٹی یا گھومنے پھرنے کی ایک پلان پر ضرور عمل درآمد کریں، کیونکہ زندگی صرف کام کرنے کا نام نہیں۔ تخلیقی سوچ: آپ کی سوچ اور مزاج میں گہری تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک تخلیقی سوچ رکھیں گے تو خوشی محسوس کریں گے۔ تخلیقی سوچ کی کچھ سرگرمیاں بھی آپ کا موڈ اچھا بنا سکتی ہے، جن میں لکھنا، پینٹنگ اور موسیقی شامل ہے۔ خامیاں قبول کریں: انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنی خامیاں قبول کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اپنی خامیوں کو قبول کر کے ان میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ اپنی پسند کا کام کریں، ہمیشہ وہ شعبہ منتخب کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ کبھی بھی اپنی زندگی کی قیمتی سال ان کاموں میں ضائع نہ کریں جو آپ بھی دلی سے کر رہے ہو۔ حال میں زندگی گزاریں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو تلخ سے تلخ ماضی کو بھی فراموش کر دیں اور مستقبل کا نہیں سوچیں، کیونکہ انہیں بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن انسان آج تک اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنے آج میں جیے۔ خود اعتمادی خوش رہنے کا سب سے اہم عنصر ہے۔ اگر انسان میں خود اعتمادی نہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر ہی سمجھے گا اور اندر ہی اندر اداس رہے گا۔ لیکن اگر وہ سوچ لے کہ جس طرح انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح آپ میں بھی وہ صلاحیت ہے جو کسی میں نہیں۔ جب آپ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیں گے تو خود اعتماد رکھیں گے۔ امیدیں وابستہ نہ کریں۔ اکثر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لینے سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں دلی سکون اور خوشی چاہتے ہیں تو امید وابستہ نہ کریں، بلکہ جو مل رہا ہے اس میں خوش رہنا سیکھ لیں۔ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دوسروں پر الزام رکھنے والے شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کو اپنی تکلیف کا سبب نہ سمجھیے، بلکہ اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو اس کا احساس مان لے اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور وہ لوگ جنہیں دولت کی کمی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور وہ آپ پریشان رہنا چھوڑ دیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور اس 4 دن کی زندگی کو خوشیوں سے سمیٹ لیں اور ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئے گی۔ اگر آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ پوری طور پر آپ کے قرضے بھی ادا ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر سچی دل سے، پوری یقین سے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ
وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس پر 1 لاکھ کا قرض ہو، 10 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا قرض ہو، پوری طور پر اس کے قرض ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 1 لاکھ مانگ لو، اللہ پاک آپ کو 1 کروڑ روپیہ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے، چاہے بنگلہ دیش سے، نیپال سے، افغانستان سے، سعودیہ سے، دبئی سے، ملیشیا سے، پوری دنیا کی جس ملک سے، جس گاؤں میں آپ لوگ رہتے ہو، جہاں پر بھی ہو، جب جمعرات والے دن آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ کو جمعرات والے دن چلتی پھرتی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو ایک جمعرات کو پڑھ لو، چاہو تو آپ لوگ ہر جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ کرے گی کیا؟ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعرات کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، صرف جمعرات کے دن کی پابندی ہے۔ جمعرات کو کسی بھی وقت پڑھ لے، وقت کی پابندی نہیں جگہ کی پابندی ہے، صرف دن کی پابندی ہے۔ جمعرات والی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ اتنا مجرب ہے کہ میں اگر اس وظیفے کے فوائد بتاتے جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے گی، تو آپ لوگوں کا بنا وقت ضائع کیے اب چلتے ہیں آج کی خاص وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ لوگ جمعرات والی دن سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی مت کریں، سکون سے اطمینان سے جب بیٹھ جائیں تو ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ بڑے آرام سے، سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جب آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کیا پڑھنا شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھے، پھر اسی وقت دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو۔ اس کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے اس کو اگر تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے۔ یہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 111 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو صرف 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا۔ اللہ پاک سے جتنی آپ کی حاجتیں ہو، جتنی پریشانیاں ہو، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دے گے۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول کرے گا۔ تو ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔